السلام علیکم۔ اب آپ لوگ یہ بات جان چکے کہ کاگنیزیبل اوفینس کیا ہوتا ہے، نان کاگنیزیبل اوفینس کیا ہوتا ہے۔ آپ کو یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ جو پولیس ہے وہ کن اوفینسز کے اندر چبن کے تحت اریسٹ کر سکتی ہے، اور میں آپ کو یہ بھی آئیڈیا دے چکا کہ ایف آئی آر کیا ہوتی ہے، کس سیکشنز کے تحت ہوتی ہے۔ لیکن میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ جس وقت ہم ان سیکشنز پہ پہنچیں گے اس وقت میں آپ کو یہ آئیڈیا دوں گا کہ ان سیکشنز کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، تو وہ ان سیکشنز کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ جسٹ فار ریمائنڈر، کاگنیزیبل اوفینس میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اوفینسز ہیں جن کو شیڈول 2 کے اندر جہاں پر جن اوفینسز کے اگینسٹ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس میں مے اریسٹ وداؤٹ وارنٹ ہے، وہ تمام اوفینسز قانون نے کاگنیزیبل ڈکلیئر کی ہیں، اور کاگنیزیبل اوفینسز کے اندر پولیس کو کسی سے تفتیش کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ کسی کو بھی اریسٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح شیڈول 2 میں جہاں پہ شیل ناٹ اریسٹ وداؤٹ وارنٹ تحریر ہے، وہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سب نان کاگنیزیبل اوفینسز ہیں، اور اس کے اندر نہ پولیس تفتیش کر سکتی ہے، اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ اوفینسز ہیں جس کے اندر پولیس جو ہے کسی کو اریسٹ بھی نہیں کر سکتی وداؤٹ وارنٹ۔ اب 149 سے آنورڈز 153 تک اگر آپ لوگ اس کو خود پڑھ لیں گے تو وہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا، جو کہ یہ وہ ہیں جہاں پہ پولیس کو یہ اتھارٹی دی گئی ہے کہ اگر ان کو پہلے سے اطلاع ہو جاتی ہے کہ کوئی کاگنیزیبل اوفینس ہونے والا ہے تو پولیس کو یہ اتھارٹی دی گئی ہے کہ وہ اس کو پریونٹ کرنے کے لیے میئرز لے سکتی ہے۔ اس کے اگلے سیکشنز میں آپ کو ملے گا کہ اگر پولیس کو صرف یہ پتہ چل رہا ہے کہ تیاری نہیں ہے، صرف ڈیزائن کر رہے ہیں کہیں بیٹھ کے، تو پولیس کے پاس یہ بھی اتھارٹی ہے کہ اس ڈیزائن کو روکا جائے۔ پھر وہ یہ بھی پاور دے رہے ہیں کہ اس ڈیزائن کو روکنے کے لیے اگر کسی کو اریسٹ کرنا پڑتا تو اس صورت میں اس کو اریسٹ بھی کر لیا جائے، یا اگر کسی پراپرٹی کو ڈیمیج ہونے والا ہے، انجری کاز ہونے والی ہے، تو اس صورت کے اندر بھی پولیس کو یہ اختیار ان 3 سیکشنز کے اندر 4 کے اندر دے دیا گیا کہ وہ جا کے اس کو پریونٹ کرنے کے میئرز لے سکتی ہے۔ اس کے بعد 153 ایک جنرل ہے کہ جو ویٹ اینڈ میئرز کے جو ٹولز ہوتے ہیں جن کو جو ہے شاپس کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے یا مارٹس کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے، الیکٹرانک بھی ایون ہے، اور پولیس کو یہ سسپیشن ہوتا ہے کہ ان کے ویٹ ایکچوئل میئرمنٹ کے مطابق نہیں ہے اور وہ ایک جو ہے دھوکہ دیا جا رہا ہے، تو 153 جنرل پاور دے رہا ہے کہ ان کو بھی سیز کیا جا سکتا ہے فرام دی پولیس سائڈ۔ تو یہ آپ کے سیکشنز ہیں، ان کو ایک دفعہ گو تھرو کر لیں گے تو آپ کو خود بھی یہ کلیئر ہو جائیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں 154 کیا ہے۔ 154 یہ ہے کہ جو ہی کوئی کاگنیزیبل اوفینس رپورٹ ہوتا ہے پولیس کو ان آئدر شیپ، آئدر ان رائٹنگ اور اورلی، تو ایک گورنمنٹ نے پریسکرائبڈ رجسٹر بنایا ہوا ہے۔ اس رجسٹر کے اندر پولیس جو ہے اس انفارمیشن کو، اگر کوئی قابل دست اندازی جرم بنا رہی ہے تو پولیس اس انفارمیشن کو اس میں انکارپوریٹ کرنے کی پابند ہے۔ اب انفارمیشن کیسے کیسے آ سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے گریوڈ آ رہا ہے، کمپلیننٹ آ رہا ہے، انفارمنٹ آ رہا ہے، وہ اس کو تحریری شکل میں بتا رہا ہے، تحریری درخواست کی صورت میں۔ ایسی درخواست کو درخواست برائے اندراج مقدمہ کہتے ہیں، اپلیکیشن فار رجسٹریشن آف کیس، اور اس صورت میں بھی وہ درخواست جو ہے، وہ جو انفارمنٹ ہے، کمپلیننٹ ہے، اس کو سائن کرنا ہے اور اس کے اوپر اپنا انگوٹھا بھی لگانا ہے انڈورسمنٹ کے لیے کہ وہی یہ درخواست دے رہا ہے۔ اس کے بعد اگر فرض کریں کہ وہ پڑھا لکھا شخص نہیں ہے، وہ درخواست نہیں لکھ سکتا، وہ کسی سے لکھوا نہیں سکتا، اس صورت کے اندر 154 ہی یہ بات کر رہا ہے کہ وہ زبانی بھی بتا سکتا ہے۔ اب زبانی بتانے کی صورت میں جہاں پہ بھی پولیس آفیسر اس کو ملے گا، چاہے وہ پولیس اسٹیشن میں ہو یا کہیں راستے میں مل جائے، تو وہ پولیس آفیسر اس بات کا پابند ہے کہ اس کی زبان اس کی بات کو سنے، واقعے کو سنے، اور ہو بہو ورڈز کے ساتھ اس کو لکھنا شروع کر دے۔ جو ہی وہ لکھا جائے گا، لکھنے کے بعد وہ اس کو پڑھ کے سنائے گا، اور پڑھ کے سنانے کے بعد اگر وہ اس کو درست تسلیم کرے گا تو اس کے بعد انویسٹیگیشن آفیسر اس پہ سائن انگوٹھا لے گا۔ ان ساری باتوں میں آپ دیکھیں گے کہ انفارمنٹ جو ہے وہ پرسنلی پریزنٹ ہے، چاہے وہ پولیس اسٹیشن میں ہو یا اسی
پولیس اسٹیشن کی حدود کے اندر کہیں پہ مل رہا ہو پولیس والوں کو، تو وہاں پہ اگر کوگنیزیبل اوفینس رپورٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وکٹم یا کمپلیننٹ وہاں پر موجود ہے۔ لیکن ایک دو کیسلا ایسے بھی موجود ہیں کہ وہ کہتے ہیں اگر کوئی کوگنیزیبل اوفینس ٹیلی فون پہ بھی انفارم ہو رہا ہے، کسی اور سورس سے بھی انفارم ہو رہا ہے، تو اس صورت میں بھی جو انویسٹیگیشن جو پولیس ہے وہ اس بات کی پابند ہے کہ اس کو اپنے پاس ریسیو کرے، اور اگر ٹیلی فون پہ ہے تو تحریر کرے، اور اس کے بعد اس کو یہ ہدایت کر دے کہ آپ میرے پاس تشریف لے آئیں، اور جب وہ تشریف لا کے اس کو ویریفائی کر دے گا تو پھر پولیس 154 کے تحت پروسیڈ کرنے کی پابند ہے۔ تو یہ آپ کے 154 جو ہے یہ سارے کوگنیزیبل اوفینسز کو رپورٹ کر رہا ہے، جس کو آپ لوگ حرف عام میں فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کے نام سے جانتے ہیں کہ ایف آئی آر درج ہو گئی۔ تو ایف آئی آر جو درج ہوتی ہے ڈیٹ از ایکچولی ریکارڈڈ انڈر سیکشن 154 سی آر پی سی۔ 155 ہر وہ اوفینس ہے جس کے اندر جو ہے پولیس کے پاس وہ اوفینس رپورٹ ہو رہے ہیں جو شیڈول 2 کے اندر شیل نوٹ اریسٹ وداؤٹ وارنٹ ہیں، ان کے اندر بھی ایک الگ رجسٹر ہے۔ اس الگ رجسٹر میں پولیس وہ انفارمیشن جو ہے لکھنے کی پابند ہے، اور لکھنے کے بعد نیچے لکھے گی کہ مندرجات درخواست سے ناقابل دست اندازی جرم ہے، جس پہ پولیس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی یا پروسیڈ کرنے کی پابندی ہے۔ لہٰذا وہ اس درخواست گزار کو یہ بات بتائیں گے کہ آپ کا ناقابل دست اندازی جرم بن رہا ہے، ہم آپ کی یہ جو رپورٹ ہم نے لکھی ہے اس رپورٹ کو ہم لوگ میجسٹریٹ آپ کے علاقہ میجسٹریٹ کے پاس بھیج رہے ہیں، آپ اس تاریخ کو وہاں پر پیش ہو جائیں۔ وہ آئے گی میجسٹریٹ صاحب کے پاس، میجسٹریٹ صاحب اس کو ایگزامن کریں گے، اور اس کے بعد وہی پروسیجر جو آگے آپ پڑھیں گے 190 والا، اس کے اندر وہ پھر اس پہ پروسیڈ کریں گے۔ تو یہ ناقابل دست اندازی جرم کے اندر آپ کا 155 ہے، اور 155 ہی اس کی انویسٹیگیشن کا پروسیجر بھی پرووائڈ کر رہا ہے کہ اس کے اندر پولیس میٹر کو انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتی بالکل بھی، اور اگر انویسٹیگیٹ کرنا بھی ہے تو تب تک نہیں کر سکتی جب تک یا میجسٹریٹ از خود حکم نہ دے دیں یا وہ خود پرمیشن سیک نہ کریں۔ لیکن اس میں بھی اگر پرمیشن مل جاتی ہے تو وہ ایسے ہی سمجھا جائے گا جیسے کوگنیزیبل اوفینس ہے، سوائے اس بات کے کہ پولیس اس کے اندر کسی کو اریسٹ نہیں کر سکتی تب تک جب تک الگ سے پرمیشن آف وارنٹ کے تھرو نہ لے اور میجسٹریٹ صاحب بھی اس پرمیشن کو گرانٹ کر دیں۔ اس صورت کے اندر اریسٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اوورآل اس کا پروسیجر یہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ 156 آگے اب پولیس کی پاور ٹو انویسٹیگیٹ بتا رہا ہے کہ جو یہ 154 درج ہو گئی، اب اس کے اندر فردر پروگریس کیا ہوگی کہ پولیس 156 کے تحت اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی رائٹ رکھتی ہے۔ تو 156 یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی کوگنیزیبل اوفینسز ہیں اس کے اندر پولیس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، پولیس اپنے طور پہ اس کو انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے، اور انویسٹیگیٹ کر کے اس کے اندر جو ہے وہ کسی سے پرمیشن لینے کی پابند نہیں ہے، اور اس کے اندر اریسٹ کرے، جو بھی پروسیڈنگس ہیں انویسٹیگیشن کے ریلیٹڈ وہ کرے۔ اور پھر 156(2) یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی رینک کا جو آفیسر ہوگا وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے تو اس کے اندر کوئی بھی ویلیڈیٹی اس کی چیلنج نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو قانون نے آتھورائز کیا ہے یا جس کو ڈپارٹمنٹ نے کوئی اپنی انسٹرکشن سے پولیس رولز کے مطابق یا اپنے طور پہ بطور آئی جی جو ہے اس نے کوئی انسٹرکشنز جاری کی ہیں کہ کون سے اوفینسز کون انویسٹیگیٹ کرے گا، پولیس اس کی تو پابند ہے، اور اگر وہ اس کو وائلیٹ کرتا تو وہ ڈپارٹمنٹل لیول پہ اس کا ایکشن بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس بات پہ اس کی ویلیڈیٹی چیلنج نہیں ہوگی کہ یہ اس پولیس آفیسر نے کیوں انویسٹیگیٹ کی ہے، سوائے اس کے کہ اگر آپ پڑھیں گے 156 اے پڑھیں یا بی پڑھیں، اس کے اندر کچھ اوفینسز ہیں جن اوفینسز کو جو ہے قانون نے اسپیسیفکلی کہہ دیا کہ یہ اوفینسز جو ہیں اس رینک کا آفیسر کرے گا۔ جیسے 295 سی آپ کو ملے گا، 295 سی ہے کیا؟ وہ
آپ کا ایک ریلیجیس سینٹیمنٹس کا ایک اوفینس ہے، تو قانون نے کہا کہ ایسا اوفینس ایک ایس پی رینک کا بندہ کرے، تفتیش کرے، کیونکہ اس کے اندر آپ کے انٹرفیتھ ہارمنی اور اس کے ریلیجیس سینٹیمنٹس انوالوڈ ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑے رینک کا آفیسر ہونا چاہیے جو معاملے کو ٹیکل کر سکے۔ ہو سکتا ہے تھانے لیول پہ یہ بات جو ہے ان سے ٹیکل نہ ہو سکے۔ اسی طرح آپ 156 میں دیکھیں گے، زنا کی تفتیش بھی اسی طرح جو ہے وہ کسی ایس پی رینک کے بندے کو دیے، جو خیر اب ریڈنڈنٹ ہے کیونکہ یہ زنا حدود آرڈیننس پھر بعد میں امینڈمنٹس کے تھرو 376 ریپ میں کنورٹ ہو گیا، اور ریپ کے لیے ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے 376 پی پی سی کے لیے کہ اس کے اندر کوئی پرٹیکولر رینک کا بندہ کرے، لیکن وہ بھی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے مطابق انسپیکٹر رینک کے لوگ کرتے ہیں اور سب انسپیکٹر رینک کے لوگ کرتے ہیں۔ لیکن اگر ایسی کوئی قدغن قانون میں موجود نہیں ہے تفتیش کے متعلق، تو اس کے علاوہ کسی بھی رینک کا بندہ کوئی تفتیش کر لے تو وہ کسی بھی کورٹ آف لا میں چیلنج نہیں ہو سکتی۔ اور یہ آپ کا جو ہے 156 وہ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہے۔ پھر آپ کا 156(3) جو ہے وہ بھی میجسٹریٹ کو آتھورائز کر رہا ہے کہ وہ کسی بھی کیس کے اندر انویسٹیگیشن کی خود بھی ہدایت کر سکتے ہیں، اور وہ جس وقت انویسٹیگیشن کی ہدایت کریں گے تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ پولیس پابند ہوگی اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی۔ اور جو ہے کچھ لوگ اس کو ایک پیرلل پاور بھی قرار دیتے ہیں کہ اس سیکشن کے تحت جو میجسٹریٹ ہے وہ ایون ایف آئی آر درج کرنے کا حکم بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کا 156 ہے جو آپ کو اوور آل انویسٹیگیشن کی پاور بتا رہا ہے کہ کون کر سکتا ہے اور کیسے کر سکتا ہے اور کیوں کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کا 157 سی آر پی سی ہے۔ اب 157 سی آر پی سی جو ہے اس کے بارے میں کافی کنفیوژن پائی جاتی ہے، اور آپ کو کیس لاز کے اندر بھی اس کی ایز سچ ڈیٹیل کبھی نظر نہیں آئے گی، یا ایٹ لیسٹ میری نظر سے نہیں گزری، لیکن میرا اس کے بارے میں اپنا ایک ویو ہے پڑھ کے، اور اس سے آپ ایگری بھی کر سکتے ہیں، ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں۔ میں اس کو ریلیٹ کرتا ہوں 154 سی آر پی سی کے تحت۔ وہ کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں ایک بات کہی کہ لیجسلیچر جس وقت بھی کوئی قانون بناتا ہے تو اس سوسائٹی کو، اس اسٹیٹ کو، وہاں کے ریزیڈنٹس کو، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے بناتا ہے۔ اب 154 میں آپ کو بتا چکا، اور اس میں میں یہ بھی بتا چکا کہ پولیس پابند ہے کوگنیزیبل اوفینس کو رجسٹر میں لکھنے کی اور اس کو جو ہے ایف آئی آر درج کرنے کی۔ اب میرے نزدیک لیجسلیچر کے ذہن میں یہ بات تھی، ہماری سوسائٹی کو، انڈو پاک کو، ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہاں کے لوگوں کی مینٹلٹی کیا ہے، اور جیسے ہم لوگ مختلف ڈپارٹمنٹس میں شغل کرتے ہیں کہ آپ 1122 پہ فون کر کے گروسری کے ریٹس پوچھ رہے ہوتے ہیں، آپ 115 پہ فون کر کے پوچھتے ہیں کل بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، یا آپ محکمہ موسمیات کو فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی چاند کس والا ٹھیک ہے، اس کا ٹھیک ہے یا اس کا ٹھیک ہے۔ تو یہ لیجسلیچر کو اس ذہنیت کا تھوڑا سا پتہ ہوگا، لہٰذا اس کے ذہن میں یہ بات بھی ہوگی کہ 154 کے تحت ہو سکتا ہے کئی لوگ ایسے ہی تنگ کریں اور بلا وجہ آ کے ایک کہانی بنا کے پولیس کو دے دیں، صرف کوگنیزیبل اوفینس بنانے کے لیے کہانی تحریر کر دیں، تو اس صورت کے اندر انہوں نے ایک 157 سی آر پی سی اس کے پیرلل ایک جو ہے کلاس دے دی، پروویژن دے دی، جس کے اندر انہوں نے پولیس کو کہا کہ آپ انفارمیشن تو درج کرنے کے پابند ہیں 154 کے تحت، لیکن اس کے اندر جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ یوز ہوا ہے کہ اگر ان کو یہ سسپیکٹ ہوتا ہے کہ یہ جو انفارمیشن ہے یہ درست نہیں ہے، پابند وہ ہو گئے 154 کے تحت، لیکن اب انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے 157 نے پولیس کو ریلیف دے دیا۔ وہ ریلیف یہ دیا کہ آپ اگر سسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ جو بات میں نے سنی ہے، تحریر کی ہے یا درخواست کے ذریعے میرے پاس آئی ہے اور کوگنیزیبل اوفینس اس سے میڈ آؤٹ ہو رہا ہے، تو آپ درج لازمی کریں گے، لیکن 157 کے تحت آپ اس کی اگر سسپیشن ہے تو آپ اس کو
اس بارے میں اپنی سسپیشن تحریری طور پہ لکھیں گے اس درخواست کے نیچے، اور اس کے بعد آپ یہ رپورٹ فارورڈ کر دیں گے میجسٹریٹ صاحب کو کہ حالات و واقعات مشکوک پائے جاتے ہیں، لیکن میں موقع پر روانہ ہو رہا ہوں باقی چیزیں دیکھنے کے لیے، لیکن مجھے یہ ساری چیزیں مشکوک لگ رہی ہیں، لہٰذا رپورٹ بطور علاقہ میجسٹریٹ میں آپ کو بھیج رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ اوفینسز جو ہیں اس رپورٹ کی آن سپاٹ جا کے ویریفیکیشن بھی کر سکتا ہے، کوئی ڈسکوری بھی کر سکتا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ ہے تو وہ اس بارے میں اپنی رپورٹ بنا کے کینسلیشن کی شیپ میں پولیس رولز کے تحت وہ فارورڈ کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر جو 157A اگر آپ پڑھیں گے، اس کے اندر اس کو ایون یہاں تک بھی انہوں نے لیجسلیچر نے یہ رعایت دے دی کہ اگر تمہیں سسپیشن بھی ہے اور اوفینس اتنا مائنر ہے، چھوٹا اوفینس ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ وہاں موقع پر بھی جانا ضروری نہیں ہے، تو پھر 157A پولیس کو یہ بھی ریلیف دے رہا ہے کہ آپ پھر موقع پر بھی مت جائیں، اور جہاں پر موقع پر جب وہ نہیں جائے گا تو اس صورت کے اندر بھی وہ کسی جو آفس انچارج ہے جیسے 157 کے تحت وہ خود بھی جا سکتا ہے، کیونکہ رپورٹ ہمیشہ ایس ایچ او کو ہوتی ہے، کوئی بھی درخواست بھی اس کے نام پہ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ یہ کہہ رہا ہے یہاں پہ کہ یا تو ایس ایچ او خود موقع پہ جائے گا یا کسی سب آرڈینیٹ کو بھیج دے گا۔ 157(1) میں کہہ رہا ہے، تو 157(2) میں وہ اے میں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس کا دل کرے خود بھی نہ جائے اگر مائنر اوفینس ہے کوئی، اور کسی سب آرڈینیٹ کو بھی نہ بھیجے تو لوکل انسپیکشن اس میں ضروری نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد 156B جو ہے وہ پھر اوورآل ایک اس کو پاور دے رہا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے ان کی پریلیمنری تفتیش کے بعد کہ اس میٹر کے اندر انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے، تو اس صورت کے اندر وہ انویسٹیگیٹ نہیں کرے گا اس کیس کو، اور پھر آگے اسی کی سب کلاس 2 کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی ڈیٹیلڈ ریزنز لکھے گا کہ وہ کن کن حقائق کی بنیاد پر اس نتیجے پر پہنچا ہے، اور اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد وہ انویسٹیگیشن کو کیوں کمپلائی نہیں کیا وہ یہ بھی تحریر کرے گا، اور یہ بات وہ اس انفارمنٹ کو بتائے گا جس نے آ کے رپورٹ دی تھی، اس انفارمنٹ کو بتا کے وہ یہ بات کہے گا کہ تمہارا جو ہے بات جھوٹ نکلی ہے اور میں اس وجہ سے اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کر رہا۔ یہ بات کرنے کے بعد، ریزنز لکھنے کے بعد، 158 کے تحت وہ پابند ہے کہ جو بھی گورنمنٹ نے یہ 157 کے ریلیٹڈ ہے کہ جب وہ اس نتیجے پہ پہنچ گیا کہ میں یہ کام نہیں کر رہا، تو 158 کہتا ہے کہ تم نے یہ بات اپنے آتھورائزڈ آفیسر کو بھی بتانی ہے۔ یہ جو 158 کا آفیسر ہے یہ ایس پی رینک ہے، وہ ایس پی کو یہ رپورٹ فارورڈ کرے گا، ریزنز لکھے گا 157 کے تحت، اور ریزنز لکھ کے کہے گا جی ان وجوہات کی بنیاد پر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس معاملے میں انویسٹیگیشن نہیں کرنی چاہیے، یا مقدمہ جھوٹا ہے، بے بنیاد ہے، انفارمیشن غلط تھی۔ اور 158 یہ کہتا ہے کہ وہاں پہ جس بھی آفیسر کو وہ بھیج رہا ہے اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ اپنی انسٹرکشنز جو ہے کوئی بھی وہ اس پہ تحریر کرے گا اسی رپورٹ پہ، اور اس انسٹرکشنز کو تحریر کرنے کے بعد وہ میجسٹریٹ صاحب کو، علاقہ میجسٹریٹ صاحب کو وہی رپورٹ فارورڈ کر دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی جو 157 کی رپورٹ ہے اس پہ پہلا چیک ہو گیا اس کے اپنے افسر کا، اور دوسرا چیک ہو گیا میجسٹریٹ صاحب کا۔ اب میجسٹریٹ صاحب کے پاس جب یہ 157 کی رپورٹ سبمٹ ہوگی تھرو ایس پی رینک، اس کے بعد 159 میجسٹریٹ صاحب کو یہ پاور دے رہا ہے کہ آپ اس کو ایگزامن کریں، اس کی ریزنز کو دیکھیں، اور اس کی ریزنز دیکھنے کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی خود انکوائری کرنی چاہیے تو وہ انکوائری آپ کر لیں،
وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی انویسٹیگیشن کروانی ہے اس کے اندر تو آپ انویسٹیگیشن کروا لیں۔ اب جو اس کا ٹائٹل ہے اس کے اندر ٹو ہولڈ انویسٹیگیشن ورڈ یوز ہوا ہے، لیکن اگر آپ اس کا کنٹینٹ پڑھیں گے تو اس کے اندر انویسٹیگیشن یوز نہیں ہوا اور سوری اس میں بھی انویسٹیگیشن یوز ہوا ہے، لیکن جو آپ کا آخر ہے ورڈ اس کے اندر آپ پڑھیں گے اور ادروائز ٹو ڈسپوز آف، اور ادروائز ٹو ڈسپوز آف کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے ایگری بھی کر سکتے ہیں کہ جو پولیس نے بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور گراؤنڈز کمپیلنگ ہیں، بالکل ریزنیبل ہیں اور اس میں فردر انویسٹیگیٹ نہیں ہونا چاہیے، اور جو گراؤنڈز آفر کی گئی ہیں انویسٹیگیٹ نہ کرنے کی یا اس واقعے کو بے بنیاد پانے کی، وہ ساری باتیں بالکل درست ہیں۔ تو یہ ساری کرنے کے بعد وہ اس کو ایگری بھی کر سکتے ہیں، وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ خود انکوائری ہولڈ کر لیں، وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ اس کو ڈس ایگری کر دیں کہ آپ نے پریلیمنری سٹیج کے اوپر جو حقائق بیان کیے ہیں یہ حقائق درست نہیں ہیں، یہ آپ نے فلم جو ہیں اپنے پاس سے ایک امیجنری گراؤنڈز بنا لی ہیں، لہٰذا میں آپ کو یہ ہدایت کرتا ہوں کہ آپ اس میٹر کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد رپورٹ سبمٹ کریں۔ اس صورت کے اندر اگر یہ ڈائریکشن ہو جاتی ہے تو وہی رپورٹ جو 157 کے تحت سبمٹ کی گئی ہے دیٹ شیل بی سینٹ بیک ٹو دی ایس ایچ او اینڈ اٹ شیل بی انٹرسٹڈ ٹو این انویسٹیگیشن آفیسر، اور اس کے بعد وہ اس کے اندر پوری ایویڈنس کولیکٹ کرنے کے بعد جو نتیجہ ہے وہ عدالت کے اندر سبمٹ کرے گا۔ تو یہ آپ کا 154 سے لے کے 159 تک آپ کو ایک پروسیجر بتا رہا ہے، اور اس کے اندر صرف یہ پروسیجر کورڈ ہے کہ اگر کوئی معلومات بے بنیاد ہے، جھوٹی ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا، باقی ہم اب اگلے